अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन, रुकू नंबर 5, सूरत का आखिरी रुकू। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि अफला यअक़िलून। वमा अल्लमनाहु अश्शिअर वमा यंबगी लहू इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन लियुनज़िर मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन। अवलम यरौ अन्ना ख़लक़ना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून। फज़ल्ललनाहा लहुम फमिन्हा रकूबुहुम व मिन्हा यअकुलून वलहुम फ़ीहा मनाफ़िउ व मशारिबु अफ़ला यशकुरून। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून। ला यस्ततीऊन नस्रहुम व हुम लहुम जुन्दुम मुहज़रून। फला यहज़ुनक क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। अवलम यरल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। वज़रब लना मसलन व नसिय ख़ल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। क़ुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रह व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़ज़रि नारा फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून। अवलैसल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला व हुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। सूरह यासीन के मुतल्लिक़ अर्ज़ किया गया कि लोगों ने जो है सूरह मुबारक की फ़जीलत में काफ़ी रिवायात दर्ज करके अलहदा करके तबाह कराई हुई हैं। उनमें से कोई एक रिवायत भी साबित नहीं है। मौज़ूआत हैं, मनाकीर हैं, हर चीज़ का दिल है और कुरान पाक का दिल यासीन है। ये अल्लाह के नबी का फरमान नहीं है, ना ही आपसे साबित है। इसी तरह मुर्दों पर सूरह यासीन पढ़ो, वो भी अल्लाह के प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक नहीं है। और भी काफ़ी रिवायात हैं और घरों में और मसाजिद में तकसीम किया जाता है, तो वो अल्लाह के प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। असल सबक क्या है? असल सबक ये है कि कोई शख्स जितनी भी कोशिश कर ले कि मैं बूढ़ा ना हूँ,
ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھی سے اچھی غذا کھا لے اور بڑے بڑے اچھے کھانے کھائے، جناب مٹن کھاتا ہے اور فش کھاتا ہے، لیکن بوڑھا ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ جو چاہے کھا لے، کوشش کر لے۔ اس کے ساتھ اگلا مرحلہ کوئی اچھے سے اچھے کھانے کھا لے کہ میں مرنے سے بچ جاؤں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ نہ بڑھاپے سے بچ سکتا ہے، نہ مرنے سے بچ سکتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتا، زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہتا، خود بھی نہیں چاہتا پھر زندہ رہنا، اور گھر والے بھی، بیٹے اور بیٹیاں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب یہ زندہ نہ رہے، یہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں، زیادہ عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اسے الٹا کر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ الٹا کر دیتے ہیں، فی الخلق بناوٹ میں۔ افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیارا فرمان ہے، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت بنائی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 54۔ اسی طرح سورہ حج میں ہے، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو قبض کر لیا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لٹایا جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ پہلے بڑا علم تھا اور پروفیسر تھا اور ڈاکٹر تھا اور شیخ القرآن اور شیخ الحدیث تھا، اب اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا، اس انجام تک پہنچ چکا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ سبق ہے سورہ یاسین میں کہ ایک شخص جو مرضی کوشش کر لے، اچھے سے اچھے کھانے، پوری دنیا میں جو اچھا کھانا ہے اور پھل ہے اور ڈرائی فروٹ ہے، موسم سرما ہے، میں بڑھاپے سے بچ جاؤں یا مرنے سے بچ جاؤں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں فی الخلق کے بناوٹ میں۔ پہلے بچہ تھا، جب اس کو چلایا جاتا ہے تو کسی کے سہارے پر، اب بوڑھا ہو گیا ہے، پھر اس کو سہارے کی ضرورت ہے، ہاتھ پکڑ کے، آسرا کر کے بزرگوں کو اٹھانا بٹھانا جیسے بچہ ہے، اور بعض اوقات باتیں بھی بچوں جیسی کرنے لگتا ہے، ایسی باتیں جو بے مقصد ہوتی ہیں، اس طرح وہ بہو ننکسہ فی الخلق، ہم اسے بناوٹ میں الٹا کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں کرتے؟ وما علمناہ الشعر، اور نہیں ہم نے تعلیم دی آپ کو شعر کی۔ پیارے رسول علیہ السلام شاعر نہیں تھے، گاہے بگاہے زندگی میں کوئی ایسا چانس ہوا کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی شعر جاری ہو گیا، تو آپ شاعر نہیں تھے، باقاعدہ آپ کا سلسلہ وہ شعروں والا نہیں تھا۔ بعض اوقات گاہے بگاہے کوئی ہلکی پھلکی بات آپ کہہ دیتے، پڑھ دیتے، باقاعدہ آپ کو شاعر نہیں تھے۔ شعر کے باقاعدہ وزن ہوتے ہیں، جس طرح ایک ڈائی ہوتی ہے نا، اس کے وزن ہوتے ہیں، اتنی چوڑی ہے، اتنی لمبی ہے۔ تو شعر کا ایک فن ہوتا ہے، شعر کے اندر ہر لفظ جو ہے نا، وہ شعروں کی ایک ڈائی ہوتی ہے خاص، جس کو آپ بھائی نہیں جانتے، علماء کرام اور جو اس فن میں ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو پیارے رسول علیہ السلام وہ جو شعروں کے اوزان ہیں، ان کی آپ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، نہ ہی آپ کا یہ سلسلہ تھا۔ وما ینبغی لہ، اور نہ ہی آپ کے لائق ہے شعر و شاعری۔
ان हुवा इल्ला ज़िक्रुम व क़ुरआनुम मुबीन, नहीं है ये मगर नसीहत है और कुरान है वाज़े। लियुनज़िर मन कान हय्या, ताकि आप डराएं उसको जो ज़िंदा है। व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन, और साबित हो जाए बात कुफ़र करने वालों पर, इनकार करने वालों पर, जो इनकारी हैं उन पर अजाब की बात सच्ची हो जाए। अज़ीज़ भाइयों, ये असल सबक है सूरह यासीन में। जब अल्लाह की किताब नाज़िल हो रही थी उस वक़्त पूरी दुनिया में कोई लेबॉर्ट्री नहीं थी कि जहाँ पर इंसानों के टेस्ट किए जाएं, मर्दों के औरतों के टेस्ट किए जाएं या अल्ट्रासाउंड किए जाएं, कोई सिस्टम ही नहीं था। कुरान मजीद ने इंसान की पैदाइश के जो तख्लीकी मराहल हैं, जो आज बड़ी बड़ी जदीद और तरक्की याफ्ता लेबॉर्ट्रियों में टेस्ट होते हैं, अल्लाह के कुरान ने उसी वक़्त बता दिए थे। चुनाचे आप देखें, सबसे जो पहली वही है जो अल्लाह ने प्यारे रसूल पर नाज़िल फरमाई, गारे हिरा में रमज़ानुल मुबारक का महीना है और 21वीं रात है। आप गारे हिरा में थे तो सबसे पहली वही नाज़िल हुई। उसके अंदर ऐसी साइंस की बातें और तरक्की की कि आज भी लेबॉर्ट्रियाँ उस चीज़ से बड़ी मुश्किल वाक़फ़ियत हासिल करती हैं। फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। अज़ीज़ भाइयों, जब आप खाना खा रहे हों, खाने के अंदर अगर सालन में खून आ जाए, आप बिल्कुल उसको पीछे कर देंगे, बड़ा नकम्मा बावर्ची है, इसने सही गोश्त पकाया ही नहीं। बोटियों के अंदर खून चल रहा है, आप उसको खाना नहीं पसंद करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान अपनी तख्लीक को देख ले। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, एक जमे हुए खून से अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया है, जिसको देख कर तू अपना खाना पीछे कर देता है। ये किस वक़्त की बात है? जब कोई लेबॉर्ट्री नहीं थी अल्लाह ताला की ज़मीन पर। उस वक़्त जदीद किस्म के हक़ाइक़ अल्लाह ताला ने सारे कुरान पाक में बयान फरमा दिए। यहाँ भी ये फरमाया सूरह यासीन के अंदर, अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून, क्या उन्होंने नहीं इल्म हासिल किया? यरौ असल लफ्ज़ी माना तो इसका देखना, असल माना इल्म हासिल करना, इस्तिलाही माना इल्म का। इल्म तो है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस चीज़ से पैदा फरमाया है। अवलम यरौ, क्या उन्होंने इस बात का इल्म नहीं हासिल किया? अन्ना खलक़ना, बेशक हमने पैदा किया, लहमुन के लिए, मिम्मा अमिलत ऐदीना, उस चीज़ से जो बनाते हैं हमारे हाथ। गाय, भैंस और ऊँटनी और बकरी बनाई अल्लाह पाक ने, और हाथों से। अल्लाह ताला के हाथ कैसे हैं? जिस तरह उसकी शान के लायक हैं। अल्लाह पाक के हाथ हैं और अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाएं हैं, बायां कोई नहीं। तो रब्बे कायनात के हाथ किस तरह हैं? जिस तरह आपकी शान के लायक हैं, इंसानों जैसे नहीं हैं। लैसा कमिथले ऐदीना, हमारे हाथ, अल्लाह पाक के हाथ भी हैं। फ़हुम लहा मालिकून, वो उनके मालिक हैं। कहता है इस भैंस का मालिक मैं हूँ, ये गाय मेरी है, ये बकरी मेरी है, अल्लाह ने बनाया, मालिक ये बना बैठा है। कहता है मैं मालिक हूँ। वज़ल्ललनाहा, और हमने मुती किया, हाँ उन जानवरों को, लहुम इंसानों के लिए, फ़मिन्हा रकूबुहुम वमिन्हा याकुलून, बस उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उनकी सवारी हैं
اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو وہ کھاتے ہیں، کسی کا گوشت کھا لیا اور کسی پہ سواری کر لی۔ اور ایسا اللہ پاک نے مسخر کیا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے 10 سال کا 12 سال کا، ایک اونٹ کی نکیل پکڑتا ہے، وہ اونٹ اس کے پیچھے چلتا ہے، اس ایک اونٹ کے پیچھے 100 اونٹوں کی لائن ہے، برابر چل رہے ہیں، 100 اونٹ ہے اور چلانے والا ایک بچہ جس کی عمر 10 سال ہے 12 سال ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا، ہم نے مسخر کی ہے، ہم نے مطیع کی ہے ان جانوروں کو انسان کے لیے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے، انسانوں کے لیے، فیہا، ان جانوروں میں، منافع، بڑے منافع ہیں۔ جانوروں کے کاروبار میں پرافٹ بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے ایک لوہے کے متعلق فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ لوہے کے کاروبار میں پرافٹ بہت زیادہ ہے، قرآن مجید میں ہے۔ اور ایک یہ جانوروں کے کاروبار میں اللہ نے بڑا ہی نفع رکھا ہے، منافع بہت ہی زیادہ منافع ہے، اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اور یہ بینک ہے، جانور ہر انسان کا بینک ہے، آج ضرورت ہے آج ہی سیل کر کے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ کیسا اللہ پاک نے بینک بنا کے رکھا ہے اور کیسے منافع ہیں۔ وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں، افلا یشکرون، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ 3 چیزیں لیکوئڈ ہیں نا، ایک گائے اور ایک بھینس، وہ خود ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، خون بھی ہے، پیشاب بھی ہے، دودھ بھی ہے۔ کیسی فیکٹری ہے؟ جس کے اندر خون کو الگ کیا جاتا ہے، پیشاب کو الگ کیا جاتا ہے اور دودھ کو الگ کیا جاتا ہے، بڑی مشینری ہے اندر، بہت بڑی ایک ڈائیاں فٹ ہیں جو اللہ پاک نے فٹ کی ہیں۔ جب گائے کو دیکھو نا تو یہ دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک فیکٹری جا رہی ہے، اور اس کے اندر کیسا نظام ہے، گوبر وہ پیشاب کے ساتھ نہیں ملتا، پیشاب دودھ کے ساتھ نہیں، دودھ خون کے ساتھ نہیں، ہر چیز کو رب کائنات نے الگ الگ کر کے فرمایا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپاؤں کے اندر بڑا درس ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر بدبودار ہے، خون بھی بدبودار ہے، گوبر سے اور خون سے جو رنگدار ہیں، اور چارہ سبز رنگ کا، چارہ سبز رنگ کا رنگدار، گوبر بھی رنگدار، خون بھی رنگدار اور بدبودار، ان ساری چیزوں سے صاف کر کے لبنن خالصاً سائغاً للشاربین، بڑا پیارا دودھ ہے پینے کے لیے، اور کیسا پیارا شعر ہے۔ آپ بھائیوں نے سنا ہوگا، خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کا نام کیوں نہ پکارے جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں وہ ایک جانور کا تھن ہے نا، گائے کا اور بھینس کا، وہ ڈائریکٹ منہ کے اندر جناب دودھ پی رہا ہے، چودھری صاحب ہیں، اور پلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس میں پینے کی چیزیں ہیں۔ افلا یشکرون، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ 60 سال کا 70 سال کا بابا ہو گیا ہے، دودھ پی رہا ہے اور ڈکار مار رہا ہے، اس بے نصیب کو دودھ پینے کی دعا نہیں آتی، پتہ ہی نہیں کوئی دعا بھی ہوتی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے پکڑے اللہ کے علاوہ معبود، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ مدد کیے جائیں، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، نہیں وہ طاقت رکھتے ان کی مدد کی، جو معبودان باطلہ ہیں مدد نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ مشرک، لہم ان معبودان باطلہ کے لیے، جندن لشکر ہیں، محضرون حاضر کیے ہوئے، جو مشرکین ہیں اپنے معبودان باطلہ کے خود مددگار ہیں، کبھی جھاڑو دے رہے ہیں،
کبھی چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، اگر یہ مشرک شرک کرنے والے اپنے ان معبودان باطلہ کا چکر نہ چلائیں تو وہ خود اپنا سسٹم نہیں چلا سکتے۔ کبھی اوپر اینٹیں لگا رہا ہے، کبھی ماربل لگا رہا ہے، کبھی جھاڑو دے رہا ہے، کبھی تالا لگا رہا ہے، یہ تو خود ان کے لشکر ہیں، خود ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ ان کی کیا مدد کریں گے؟ ایک تو یہ تفسیر ہے، اور دوسری تفسیر وَهُمْ، اور وہ معبودان باطلہ، لَهُمْ، ان مشرکین کے لیے لشکر ہیں حاضر کیے ہوئے، قیامت کے دن جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ خود اللہ کے لشکر بن جائیں گے۔ یا اللہ، جن لوگوں نے ہماری پوجا کی ہے نا، ہم خود ان کو پکڑ کر جہنم کے اندر ڈالتے ہیں، کیوں انہوں نے شرک کی ہے؟ جند محضرون، وہ تو خود ایک لشکر ہیں حاضر کیے ہوئے۔ فلا يحزنك قولهم، پس نہ غمگین کرے آپ کو ان کی بات، انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کیا انسان نے دیکھا نہیں ہے ہم نے پیدا کیا اس کو ایک نطفہ سے، ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، فاذا هو خصيم مبين، تو اچانک وہ کھلا جھگڑا کرنے والا ہے، خصیم جھگڑا کرنے والا ہے، مبین کھلا ظاہر۔ ابھی پیدا کس سے ہوا ہے؟ ایک حقیر پانی کے قطرے سے، اب جھگڑا کرتا ہے، اگر کوئی نہ ملے جھگڑا کرنے کے لیے تو پھر باپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس ظالم کی نظروں میں سب سے کمزور ترین اس کا باپ ہے، کوئی نہیں ملے تو باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے اور لمبی لمبی زبان کر کے بولتا ہے، اور سارے جہان کا غصہ اکٹھا کر کے اپنے باپ سے نکال لیتا ہے۔ خصیم مبین، بڑا جھگڑا کرتا ہے، پیدا کس سے ہوا ہے اس پہ غور ہی نہیں کرتا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، تفاسیر میں دو آدمیوں کے نام ہیں، عاص بن وائل، ابی بن خلف۔ ایک ہڈی پکڑتا ہے پرانی بسیدہ، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے ذرات بکھیرتا ہے اور کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ مکہ پاک میں ایک بے نصیب چودھری صاحب تھے، وہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں، اور بھول گیا ہے اپنی پیدائش کو، کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو اس حال میں کہ وہ بسیدہ ہیں؟ قل، فرما دیجیے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، زندہ کرے گا ان کو جس نے پیدا کیا پہلی مرتبہ، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے سے خوب واقف ہے، ہر مخلوق سے اچھی طرح واقف ہے۔ عزیز بھائیو، مشہور حدیث پاک ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنی کہ ایک شخص تھا زندگی میں تو کوئی نیکی نہ کر سکا، مرتے ہوئے بھی غلط کام کر گیا، بیٹوں کو جمع کیا، سوال کیا میں کیسا تمہارا باپ تھا؟ آپ اچھے ہمارے والد تھے، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے تھے، اچھا جب میں مر جاؤں تو تم نے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، میری میت کو جلا دینا ہے۔ دوسرا کام کہ چکی میں پیس دینا ہے۔ تیسرا کام کہ جب ہوا تیز ہو تو اس راہ کے ذرات کو اڑا دینا ہے، دریاؤں میں، فضاؤں میں اور پہاڑوں میں۔ چنانچہ انہوں نے، بیٹوں نے ایسا ہی کیا، باپ فوت ہو گیا، پہلے اس کو جلایا، اس کے بعد جو
ہڈیاں وغیرہ ہیں چکی میں پیسا، اس کے بعد اڑا دیا مختلف مقامات میں جس طرح باپ نے کہا تھا۔ اللہ پاک وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علیم، ساری مخلوق سے خوب واقف ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے تمام چیزوں کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو اکٹھا کیا جائے، اکٹھا کیا گیا۔ نہ زندگی میں نیکی کی، مرتے ہوئے جو وصیت کی وہ بھی شرع کے خلاف، کیونکہ میت کو جلانا یہ شرع کے خلاف ہے، وہ بھی غلط کام۔ اللہ پاک نے سوال کر دیا ما حملک علی ما صنعت، جو تو نے کیا ہے اس چیز پر کس چیز نے تمہیں ابھارا تھا؟ کہنے لگا یا رب خشیتوں کا، اللہ تیرا ڈر آ گیا تھا، کوئی نیکی نہیں تھی تو اللہ ہے نا غفر لہو، اللہ پاک نے اسے معافی فرما دیا۔ رحمان ہے، اور رحمان پورے قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن 114 صورتیں ہیں نا، تو ایک سورت توبہ کے شروع میں نہیں ہے، 113 مرتبہ تو ہر سورت کا آغاز ہی رحمان اور رحیم سے ہے۔ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ نہ زندگی میں کوئی نیکی، نہ مرتے ہوئے اللہ کی رحمت کو پھر بھی جوش آ گیا، اسے معافی فرما دیا۔ صحیح البخاری احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3481، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت سے آگ۔ اس زمانے میں کوئی ماچس کی فیکٹری نہیں تھی، جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا کوئی فیکٹری نہیں تھی ماچس کی۔ لوگ آگ کس طرح جلاتے تھے؟ ایک پتھر کو دوسرے پتھر پہ رگڑا جاتا، اور کچھ درخت بھی ایسے تھے، کچھ درخت بھی ایسے تھے کہ ایک ٹہنی کو لے کر دوسرے ٹہنی پر رگڑے تو آگ نکل آئے گی، یا ایسے درخت جو سبز ہیں ان کو خشک کر کے لکڑی کو جلایا جائے۔ یہ دونوں طریقے اس آیت کریمہ سے مستنبط ہیں۔ وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت سے آگ، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پس اس وقت تم اس سے جلاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا وہ نہیں ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قدرت رکھنے والا اس بات پر کہ پیدا کرے ان کی مثل، ان جیسے۔ یہ ہمارے جسم کا چمڑا ہے نا، جب بچے تھے تو اور طریقے کا تھا، جب جوان تھے تو اور طریقے کا ہے، وہی چمڑا، اس کے ساخت بدل رہی ہے۔ اب بڑھاپے میں مزید تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ تبدیلیاں چلتی رہتی ہیں بچپن میں، جوانی میں، اور آپ حیران ہوں گے کہ کل اور تھا آج اور ہے۔ اس طرح مثلہم، آخرت والا چمڑا اسی جسم سے اللہ تعالیٰ پیدا فرما کے، بلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ خلاق ہے، خالق سے خلاق، علیم بہت زیادہ جاننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، یقیناً اس کا حکم جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول لہ کن فیکون، یہ کہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ قیامت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا، نہ کوئی انتظام ہے، بس کن کہنا ہے فیکون۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملکوت و بادشاہت ہے ہر چیز کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ عزیز بھائیو، سورہ یاسین میں جو درس ہیں آپ نے سن لیے۔ سب سے بڑا درس آخرت کا اور اخلاق حسنہ کا، ایک ایسے بندے کا ذکر ہے سورہ یاسین میں جو شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے،
جنت میں جا کر اپنے قاتلوں کے لیے خیر خواہی کی دعا کر رہا ہے. یہ اصل سبق ہے. یہ نہیں ہے کہ مردوں پہ پڑھو یا اس کے لیے دل ہے قرآن مجید کا. یہ ساری چیزیں پیارے رسول سے ثابت نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.